السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے جی؟ امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، اس ٹائم میں نے ویڈیو وہ بنائی ہے جس میں نے بیٹھ کر آپ لوگوں سے بات کی ہے، اس کے بعد یہ ویڈیو ہے۔ اس کے بعد میں نے ویڈیو اپلوڈ کی، نمازوں کا ٹائم ہو گیا، نمازیں وغیرہ پڑھی اور پھر برتن تھے۔ یہ صبح ہسبینڈ کی وائف ان کے بچے گئے تھے ادھر خالہ کے گھر، اپنی بہن کے گھر گئی ہیں، تو برتن تھے ناشتے والے ان کے، تو وہ میں دروازہ بند کر رہی تھی، وہ دھوئے ہیں، آٹا گوندنا تھا۔ میں نے کہا وہ آ کے پھر کہیں گی آٹا نہیں گوندا، آٹا گوندا ہے، اور میں نے کہا چلو آج اس پر وائس اوور کر دیتی ہوں۔ اسلامی واقعات والا واقعہ میں نے کیا تھا، وہ کیا کہتے ہیں، وائس اوور کر کے رکھا تھا لیکن وہ ڈیلیٹ ہو گیا، پتہ نہیں کیسے۔ تو بہت ساری سسٹروں کے کمنٹس آ رہے ہیں کہ ہاں 15 دن والا جو فیصلہ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ سسٹر میں بھی یہی چاہتی ہوں، لیکن یہ سب کچھ چینل کے ساتھ ہوگا۔ اگر چینل چلے گا تو میں اس طرح کر سکوں گی، میں اپنی جیب سے نہیں دے سکتی، نہ گھر کا رینٹ اور نہ ہی بل وغیرہ۔ ابھی میں یہ برتن دھوتے دھوتے سوچ رہی تھی اور کوڑ رہی تھی خود ہی۔ اس میں پلیز یہ نہیں کہیے گا کہ میں ہسبینڈ کی برائی کر رہی ہوں، میں صرف آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ دوسری شادی کے بعد اس طرح کی کڑن بھی ہوتی ہے۔ میں کوڑ رہی تھی، اب میرے ہسبینڈ کی نظر میں یہ انصاف ہوگا، لیکن میری نظر میں نہیں ہے کہ میرے ہسبینڈ کی بہن جہاں گئی ہے نا، یہاں سے بائک کے اوپر شاید اس کا آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگتا۔ کہ جو پنڈی میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہے راجہ بازار میں اور گلزار قائد میں کتنا راستہ ہے، 20-25 منٹ کا ہوگا زیادہ سے زیادہ۔ تو جہاں میرے ہسبینڈ کی دکان ہے وہیں ان کے بھائی کا گھر ہے، بھائی بھی ہے ان کا، اور ان کی جو وائف ہے میری سوکن کی بہن بھی ہے، اس طرح ہے نا۔ تو وہاں گئی ہیں، تو انہوں نے وہاں جانا تھا، تو رات کو ہسبینڈ سے انہوں نے پیسے لیے ہیں۔ مجھے اللہ جانتا ہے کہ ان پیسوں پہ کوئی اعتراض نہیں، 500 لیا یا 1000 لیا، زیادہ لیے ہیں، صرف کیا کرنا تھا، صبح سے شام تک جانا تھا، ابھی واپس آ جائیں گی تھوڑی دیر تک۔ دونوں بچے اور ہسبینڈ کی وائف، اور گئے بھی بائک پر ہے، ٹھیک ہے۔ کہ بندہ کہنا کرایہ لگنا ہے یا یہ کوئی، میں پھر کہوں گی مجھے پیسوں پہ نہیں اعتراض، اگلی بات سن لیں آپ پوری۔ تو وہ یہاں آدھے گھنٹے کے سفر پہ گئی ہیں، پھر بھی وہ پیسے لے کر، ہسبینڈ نے ان کو پیسے دیے تو وہ اور مانگ رہی تھی، کہہ رہی تھی یہ تھوڑے ہیں مجھے اور دو، ٹھیک ہے۔ اور میں نے کہاں جانا ہے؟ اپنے بھائی کے گھر، بھابھی کے گھر، وہ یہاں سے 1.5 گھنٹے کا راستہ ہے، اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ پنڈی سے واک اینڈ کا راستہ آپ لوگ خود جو ادھر رہتے ہیں ان کو پتہ ہوگا، 1-1.5 لگ جاتا ہے، بار بار وہ پرائیویٹ جاؤ تب بھی گاڑی رکتی ہے، پھر بھی اتنا ہے، گھنٹے تک کا ہے۔ تو وہاں پہ پھر میں نے رکنا بھی ہفتہ ہوتا ہے۔ تو میں ہسبینڈ کو کہتی ہوں کہ مجھے اب خود انصاف کرے، ایک بیوی صبح سے شام تک صرف یہاں تک جائے، ٹھیک ہے، وہ بھی بائک پہ جائے اور بائک پہ واپس آئے، صرف جیب میں رکھنے کے لیے اس کو 500-1000 روپیہ ایک دن کا چاہیے۔ تو میں نے ایک ہفتہ رہنا ہے یہاں سے 1.5 گھنٹے کے راستے پر، دوری پہ، چھوٹی سی بچی کو لے کے کسی کے گھر رہنا ہے۔ تو اس طرح میرا پھر روز کا 500 روپیہ کرو، اگر میں 5 دن رہتی ہوں تو 2500 بنتا ہے نا، 3 دن رہتی ہوں تو اس طرح 1500، ایک دن کا 500 کرو۔ لیکن میرے ہسبینڈ نہیں دیتے نا، میں یہی تو میرا رونا ہے۔ تو یہی تو میں، کس چیز نے مجھے گناہ گار کر دیا، کس چیز نے مجھے چینل کھولنے پہ مجبور کیا ہے، ان باتوں نے مجبور کیا ہے، ان چیزوں نے مجبور کیا ہے، چھوٹی چھوٹی۔ میں ہسبینڈ کو یہی کہتی ہوں کہ کیا اچھا گھر بھی ان کے لیے ہے، ان کی فیسیں دیں، میں قسم سے کبھی بھی اعتراض نہیں کروں گی، ان کی فیسوں سے، بچوں کے کھانے پینے سے، بچوں کو دینے سے کبھی بھی اعتراض نہیں کرتی۔ میرا جو ڈیمانڈ ہے نا وہ یہ ہے برابر کا سلوک کرے، ٹھیک ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ بچوں کی 30,000 فیسیں دے دیں مجھے بھی دے، میں یہ نہیں کہہ رہی۔ کہنے کا مطلب ہے کہ ایک بیوی کو اگر دی ہیں تو میں جاؤں گی تو ہفتہ میں نے رہنا ہے، لیکن میں اس ڈر سے جا ہی نہیں رہی کہ ہسبینڈ کو کہوں گی مجھے 2000 روپیہ دے جاؤ، میں نے یہاں رہنا، تو انہوں نے لڑائی شروع کر دینی ہے، نہیں ہے میں خود مشکل میں ہوں، کمیٹیاں دینی ہیں، میرا کاروبار نہیں صحیح، میرا یہ میرا وہ، مفت کی بحث شروع ہو جائے گی۔ تو پھر میں چپ کر جاتی ہوں، صبر کر جاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ ویسے تو سب کہتے ہیں میں لڑتی ہوں، جھگڑتی ہوں، لیکن میری یہ چیزیں جہاں پہ میں اگنور کر دیتی ہوں، اب صرف پیسوں کی نہ ہونے کی وجہ سے میں نہیں جا سک رہی ادھر، کہ منہ لگے گا ہسبینڈ سے تو پھر بلا وجہ کیا ضرورت ہے۔ ان چیزوں نے مجھے چینل کھولنے پہ مجبور کیا ہے۔ تو پھر میں وہ کہہ رہی تھی کہ ہسبینڈ کو، میں یہی سوچ رہی تھی کہ میں کہتی بھی ہوں کہ کیا
سب کچھ اچھا گھر بھی ان کے لیے، دودھ دہی کے پیسے بھی ان کے لیے ہیں، روز کے کھانے پکانے کے پیسے بھی ان پہ خرچ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے 4 بچے ہیں صحیح ہیں، اور فیسیں بھی ان کی جا رہی ہیں، وین کے 15-15 ہزار بھی ان کے جا رہے ہیں، سارے خرچے ان کے گھر کے ہیں، تو کیا میرا حق اتنا نہیں؟ اگر میں کہیں رہنے جاؤں پیکے کہیں بھی تو مجھے 5,000 2,000 10,000 جتنا بھی دے سکو دو، نہیں ہے میرا حق نہیں ہے؟ تو یہ معاملات ہیں، اس چیز نے مجھے چینل کھولنے پہ مجبور کیا ہے، اتنا بڑا مجھے گناہ گار کیا ہے، میں اس کو گناہ گار ہی کہوں گی نا، آتا تو برائی میں ہی ہے نا یہ، لیکن میں اس لیے آپ لوگوں کو نصیحت کرتی ہوں۔ اتنے مزے سے ایک سسٹر نے مجھے میسج کیا، ہاں وٹا جوک، آپ پہلی تو تب بھی مظلوم تھی، اب دوسری ہو تو تب بھی مظلوم ہو۔ میں نے ان کو آنسر کہ یہ مذاق ہے، میں نے ان کو آنسر دیا، میں نے کہا انشاءاللہ ایسا مذاق آپ کے ساتھ بھی ہوگا، انشاءاللہ ضرور ہوگا، بلا وجہ جو تنگ کرتے ہیں نا دوسروں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ آپ کو اگر ایک کریم کی بھی ضرورت ہے نا، ٹھیک ہے میرے بھائی کی شادی تھی، میرے ہسبینڈ نے ایک سوٹ مجھے پوری شادی کے لیے ایک سوٹ لے کر دیا، 3 فنکشن تھے لیکن ایک لے کے دیا، باقی میں نے ان کی وائف کا پہنا ہے، ٹھیک ہے، بیس ان کی وائف کے پاس پہلے تھی، اب جو سبسکرائبر جنہوں نے چیزیں دیکھی تھی ان کو بتا رہی ہوں، بیس ان کی وائف کے پاس پہلے تھی، کیونکہ وہ اس کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں 5-10 ہزار روپے میں آرام سے لے آتی ہے، میرے پاس نہیں تھی تو میں نے پہلی دفعہ لے لی ان سے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ہر چیز کے لیے انسلٹ، ہر چیز کے لیے بےزتی بندہ کرے تو کرے کیا؟ پھر ان چیزوں کی وجہ سے چینل کھولنے پڑتے ہیں۔ اور یوٹیوب پر میں سمجھتی ہوں کہ سیکنڈ وائف چینل پہلی دفعہ آیا ہے، اب میرے چینل کے بعد بہت سارے سیکنڈ وائف آ چکے ہیں، آپ لوگ ان کو بھی سپورٹ کریں۔ میرے اس چینل کے بعد بہت سی میری ہی سبسکرائبروں نے سیکنڈ وائف چینل پر نام پر چینل بنائے ہیں، اور مجھے خوشی ہوئی ہے، میں بالکل بھی تکبر نہیں کرتی، اللہ پاک معاف کرے، اللہ پاک بچائے، میں یہ نہیں کہتی کہ انہوں نے کیوں نام پہ نام رکھا ہے، ایک نے تھم نیل پی کی چیزیں بھی لکھی ہوئی ہیں، وہی مجھے خوشی ہوئی ہے دیکھ کر، اللہ پاک ان کو کامیاب کرے، میں ان کے ساتھ ہوں، تو اپنے حق کے لیے وہ بول رہی ہیں، اپنے لیے کمانا چاہ رہی ہیں، تو آپ لوگ ان کو بھی سپورٹ کریں، میں ان کے لیے یہ کہوں گی۔ سسٹر اگر آپ سن رہی ہیں تو میں بالکل بھی میں نے مائنڈ نہیں کیا، مجھے خوشی ہوئی ہے آپ لوگوں کے چینل دیکھ کر، تو یہ چیزیں چینل چلانے پر مجبور کرتی ہیں۔ تو اب جس نے مجھ پہ مذاق اڑایا، اب خود دیکھو نا، ایک کو کسی قسم کا تنگ نہیں کرنا ایک بیوی کو، اور دوسری کو تنگ کرنا ہے، پھر یہ ہوتا ہے نا دوسری بیوی بننا۔ ایک اور کمنٹ سا بھی آیا، ہاں کہ بیٹا میں دوسری بیوی کتنے سال رہی ہوں، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، دوسری بیوی بننا بہت بڑی، وہ واقعی میں کہتی ہوں دوسری بیوی کا نام ہی گالی کے برابر ہوتا ہے، اتنا خطرناک نام ہوتا ہے نا یہ سوتن، اتنا خطرناک نام کہ گالی کے برابر ہوتا ہے، اور عجیب خونخوار نام ہے سوتن، کہ بڑا ظلم کر رہی ہوگی یہ دوسری ہے، ہر چیز چھین لی ہوگی اس نے، یہ کر لیا ہوگا۔ میری زندگی آپ لوگوں کے سامنے گزر رہی ہے، میں پھر بھی دعا دوں گی کہ اللہ پاک کسی کو بھی سزا نہ دے، میرے ساتھ کسی نے بھی غلط کیا اللہ پاک سزا نہ دے، کیونکہ اللہ کی سزا ہم لوگ نہیں بھگت سکتے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر میرے ہسبینڈ نہیں مجھے اس طرح سپورٹ کرتے تو میں پھر بھی ان کو دعا دوں گی اللہ پاک ان کو صحت تندرستی زندگی دے، میں یہ سمجھوں گی کہ ان کی مجبوریاں ہیں، ان کی فیملی ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو اس لیے بتاتی ہوں کہ یہ چیزیں مجھے تنگ کرتی ہیں، اس لیے میں نے چینل بنایا ہے۔ اب میں اپنی بچیوں کے لیے چپ کر کے بیٹھ گئی ہوں، ہاں میں مانگوں گی ادھارے، ہسبینڈ سے ہی لوں گی، کہوں گی مجھے 2,000 روپیہ ادھارا دے دے، جب انکم آئی تو لے لینا، میں نے پہلے دوائی لینی تھی تب بھی میں نے ہسبینڈ سے مانگے، انہوں نے کہا نہیں ہے، رات دن منتیں کی ہیں، پھر میں نے جب کہا میری انکم آنے والی میری ادھارے دے دے میں آپ کو دے دوں گی، تو انہوں نے دے دیے مجھے پیسے 2,000 روپیہ، تو اب پھر میں کہوں گی 2,000، آگے سے ہنستے ہیں تو کہتے ہیں ہاں تم مجھ سے ادھار لے جا رہی ہو، مجھے دینے ضرور ہیں، تو میں دوں گی ظاہر ہے۔ تو اچھا جو بھی کوئی نیو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرتا جائے، سپورٹ کرتا جائے، اور 15-15 دن والی بات اسی طرح ہی پوری ہوگی نا جب چینل چلے گا، دعا کیا کریں یار، بس دعا۔